الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو حرمین شریفین کے سفر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ یہ انسان کی زندگی کا اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو سیکھ کر وہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام کو آسان فرما دیتے ہیں، اور جب انسان کسی کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ادا کرتا ہے تو وہی کام اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ یہی دعا شروع میں مانگی کہ اللہ تعالیٰ عمرے کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور جب آپ عمرے کی نیت کریں گے نا، اس وقت بھی آپ یہی دعا مانگیں گے۔ عمرے کا احرام باندھنے کے وقت جو نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے لیے اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہی تربیت کا مقصد ہے، آج کی نشست کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے عمرے کا جو لفظی مطلب ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ عمرے کا لفظی مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا اور قصد اور ارادہ کرنا۔ یہ انسان بیت اللہ کی زیارت کی نیت کر کے جاتا ہے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی نیت کر کے جاتا ہے، تو یہی عمرہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں یہ انسان کل 4 کام کرتا ہے، وہ 4 کام کر لے تو عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، احرام باندھا۔ احرام باندھنا یہ عمرے کے لیے شرط ہے، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نمبر 1 عمرے کے لیے احرام باندھنا، اور یہ عمرے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ عمرے میں فرض ہے۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے عمرے میں۔ نمبر 4، سر کے بال منڈانا یا کتروانا، یہ واجب ہے عمرے میں۔ اب ان 4 کاموں کی تفصیل کہ آپ نے یہ سمجھا کہ عمرہ کرنا کس کو کہتے ہیں، ہم کیسے عمرہ کریں؟ جی، آپ 4 کام کر لیں، عمرہ ادا ہو جائے گا۔ آپ احرام باندھیں، آپ طواف کریں، آپ سعی کریں صفا اور مروہ کی، آپ سر کے بال منڈائیں یا کتروائیں، الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ دوبارہ وہاں رہ کر عمرہ کریں گے تو بھی اسی طرح کریں گے، کئی بار عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب پہلا کام احرام باندھنا۔ آپ حضرات سب سے پہلے جب گھر سے روانہ ہونے لگیں
تو پہلے میں مردوں کے احرام کا طریقہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد خواتین کیسے احرام باندھیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ مرد حضرات گھر سے نہا دھو کر تیار ہو جائیں اور پھر عام کپڑے پہن کر ایئرپورٹ جائیں، گھر سے احرام باندھ کر ایئرپورٹ نہ جائیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی گھر سے ہی باندھ کے چلے جاتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تہبند باندھنے کی بھی عادت نہیں ہوتی، اوپر چادر اوڑھی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پر پہنچ کر آپ نے خود سامان اٹھانا ہے، خود بیلٹ پہ رکھنا ہے، خود ٹرالی پہ رکھنا ہے، پھر آگے بورڈنگ کے لیے خود کھڑا ہونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ پہ مہر لگوانے کے لیے امیگریشن والوں کے پاس جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اتنی دیر میں احرام سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان تمام پریشانیوں سے بچیں۔ یہ سب باتیں بڑے تجربے کی ہیں، بہت سی باتیں آپ کو آج ایسی سننے کو ملیں گی جو کتابوں میں نہیں ہوتی، اور بہت سی باتیں ایسی سننے کو ملیں گی جو آج کل لیٹسٹ بالکل تازہ ترین جو حالات ہیں وہاں پر اس وقت کیا قوانین ہیں، کیا ضابطے ہیں، اس لیے ان کو بڑے غور سے سننا ہے۔ تو آپ حضرات جب گھر سے روانہ ہونے لگیں تو مرد حضرات نہا دھو کے تیار ہو جائیں، عام کپڑے پہنیں، یہاں اب نہا دھو کر شیمپو بھی لگائیں، صابن بھی لگائیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، نہا دھو کر کپڑے بدلیں، خوشبو لگائیں، جائز۔ جب روانہ ہونے لگیں تو ایک آپ کے پاس مرد حضرات کے پاس ایک سوٹ کیس ہونا چاہیے، مضبوط سا، اس پہ آپ کا نام وغیرہ لکھا ہو، پاسپورٹ نمبر لکھا ہو، فلائٹ نمبر لکھا ہو، اور آپ کے پاس ایک گلے میں چھوٹا بیگ ہونا چاہیے، چھوٹا سا، جس میں آپ پاسپورٹ، پیسے وغیرہ یہ چیزیں رکھ سکیں، کیونکہ جب آپ مرد حضرات احرام باندھیں گے تو آپ نے 2 چادریں پہنی ہوں گی، آپ کے پاس موبائل رکھنے کے لیے، ٹکٹ رکھنے کے لیے، پاسپورٹ، کاغذات، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ گلے کا بیگ کام آتا ہے۔ تو ایک گلے کا بیگ چھوٹا رکھ لیجئے گلے میں، یہ آپ کو طواف میں بھی وہاں کام آئے گا، اس وقت بھی آپ نے احرام باندھا ہوگا۔ اور ایک ہو گیا سوٹ کیس، اس پہ نام وغیرہ لکھا ہو، ایک گلے کا بیگ مردوں کے پاس، خواتین کے لیے بعد میں بتاؤں گا، اور ایک مردوں کے پاس چھوٹا سا بیگ ہو الگ سے ہاتھ میں، جس میں احرام کی 2 چادریں اور ہوائی چپل ہو۔ یہ بہت ضروری ہے جب آپ ایئرپورٹ روانہ ہونے لگیں، اس لیے کہ آپ نے ایئرپورٹ پر جا کر احرام باندھنا ہے۔ عام طور پر گھر والے احرام کی 2 چادریں اور ہوائی چپل سوٹ کیس میں پیک کر دیتے ہیں، اور وہاں جا کر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی، فکر مندی ہوتی ہے، تو وہ بندہ سامان بک کرواتا ہے، پھر جب ایئرپورٹ کے اندر پہنچتا ہے، احرام باندھنا ہوتا ہے تو احرام اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ سوٹ کیس تو اب مکے جا کے ملے گا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم باتیں کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ رکھنا ہے، ایسا جس میں 2 احرام کی چادریں اور ہوائی چپل آ جائے، مضبوط سا شاپر ہو تو بھی ٹھیک، مضبوط سا ہلکا سا بیگ ہو وہ بھی ٹھیک، لیکن ہلکا شاپر نہ لیں، اس کی وجہ میں بھی بتاؤں گا، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو احرام کی چادریں ہیں یہ آپ گھر میں پہن کر بھی دیکھ لیجیے، ہمیں عام طور پر تہبند باندھنے کی عادت نہیں ہوتی، دھوتی باندھنے کی، گھر میں اس کو باندھ کر تھوڑا سا چل پھر کے ٹرائی کر لیں، کسی طرح بھی باندھ لیں، کسی سے سیکھ لیں، تاکہ آپ کو ایک مشق ہو جائے، ایک پریکٹس ہو جائے۔ ہوائی چپل بھی پہن کے دیکھ لیں، وہ بہت ٹائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت لوز ڈھیلی بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹائٹ ہوگی چھالے پڑ جائیں گے، آپ نے کافی پیدل چلنا ہوگا اسے پہن کر۔
ڈھیلی ہوگی، وہ پسینے کے وقت پاؤں سے بار بار نکلے گی، اس لیے ہوائی چپل اپنے آرام دہ ہوائی چپل پہن لیجیے. اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. پھر اس کے بعد اسی کو تہہ کر کے آپ اپنے پاس سنبھال لیں اسی بیگ کے اندر. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے احرام باندھتے وقت باقی سارے لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے، آپ چند منٹ میں احرام باندھ کر تیار ہو جائیں گے. آپ گھر سے روانہ ہوئے، آپ کے پاس ایک سوٹ کیس ہے، ایک گلے کا بیگ ہے اور ایک آپ کے پاس شاپر ہے یا بیگ ہے چھوٹا سا جس میں احرام کی چادر اور ہوائی چپل رکھی ہوئی ہے. ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو بین الاقوامی جو فلائٹس ہیں، خاص طور پر عمرے کی فلائٹ، اس کے لیے آپ ذہن میں رکھ لیجئے چاہے کوئی کتنا تجربہ کار ہو، کتنی دفعہ سفر کر چکا ہو، آج کل کے نظام کے مطابق طے کر لیجئے کہ آپ نے فلائٹ کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے. چاہے میں نے پھر کہا ہے آپ کو کتنا تجربہ ہو، آپ 4 گھنٹے اپنے ذہن میں رکھیں ایئرپورٹ پر پہنچنے کے لیے. راستہ الگ. جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں تو پہلے آپ نے سامان کو چیک کروائیں گے، پھر آگے جا کر آپ بورڈنگ کروائیں گے، اپنے ٹکٹ وغیرہ لیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو کچھ وقت لگے گا امیگریشن کے لیے، پاسپورٹ پر مہرے لگیں گی. پھر اس کے بعد آپ لاؤنج میں پہنچ جائیں گے. یہاں سے آگے آپ نے صرف اب ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے. جب آپ لاؤنج میں پہنچیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو وضو کی جگہ بھی مل جائیں گی، بہت اچھی وضو کی جگہ بنائی ہیں. نہا دھو کر گھر سے جائیں، وہاں جا کر مرد حضرات پہلے وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد وہیں دیکھیں، کسی سے پوچھ لیں احرام کہاں باندھتے ہیں، تو احرام باندھنے کی جگہ چلے جائیں وضو کر کے. اور پھر آپ دونوں چادریں پہنیں، ہوائی چپل پہنیں. اب یہ جو آپ نے کپڑے بدلے ہیں مرد حضرات نے، یہ پورا جوڑا اور جو آپ نے بند جوتے پہنے ہیں، یہ دونوں کو اسی بیگ میں رکھیں جو آپ ساتھ ابھی احرام والا بیگ لے گئے تھے. اب یہ آپ سامان کہیں اور نہیں رکھ سکیں گے. آپ نے یہ والا تھیلا، یہ والا بیگ اب جدہ ایئرپورٹ تک یا مکے ہوٹل تک آپ کے ہاتھ میں رہے گا. یہ بک نہیں ہوگا، یہ کہیں نہیں رکھ سکتے آپ. اس لیے میں نے عرض کیا تھا ہلکا شاپر نہ لیں، کیونکہ آپ نے اپنا جوتا اور پورا سوٹ اس میں رکھنا ہے اور یہ آپ کے پاس رہے گا. آپ نے 2 احرام کی چادریں پہنی، ہوائی چپل پہنی. اب آپ وہیں نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے. تو مرد حضرات نماز پڑھنے کی جگہ میں جائیں، وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں عمرے کے احرام کی نیت سے. 2 رکعت نفل. پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں. کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، احادیث میں ان دونوں کے بارے میں آیا. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. پڑھنے کے بعد پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ میں سے ہر ایک مرد اور خاتون کو ایک گفٹ پیک ملے گا، اس میں یہ کتاب ہوگی حج اور عمرے سے متعلق. آج کا پورا بیان اس میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ گلے کے بیگ میں رکھ سکتے ہیں. اس کو سعودی حکومت میں اجازت ہے لے جانے کی، تو یہ آپ گلے کے بیگ میں رکھیں. اس کو نکال کر بھی آپ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں اور زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں. عربی میں عمرے کے احرام کی نیت کریں گے آواز کے ساتھ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اردو میں ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں صرف اردو میں،
اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ جب آپ یہ نیت کر لیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، 3 بار اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ مرد حضرات نے 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کی، اور 3 مرتبہ اونچی آواز سے تلبیہ۔ 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا احرام باندھنے کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر احرام نہیں بندھے گا، اور 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ 3 بار پڑھیے اونچی آواز سے۔ جو ہی آپ 3 بار تلبیہ پڑھ لیں گے، آپ کا احرام عمرے کا بندھ گیا۔ خواتین حضرات، مرد حضرات میرے ساتھ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھ لیں گے ابھی، تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، اور خواتین اتنی اونچی آواز نکالیں کہ خود ان کو سنائی دے، باہر مردوں میں آواز نہ آئے۔ 3 بار تلبیہ پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 1 مرتبہ۔ اب دوسری مرتبہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 2 مرتبہ۔ اب تیسری مرتبہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ۔ تو اب آپ کا مرد حضرات کا ایک کام مکمل ہو گیا، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا۔ یہ بیٹھ کے پڑھنا کہ کھڑے ہو کے؟ جی، سوال بالکل آخر میں، درمیان میں کوئی صاحب نہیں بولیں گے، ورنہ سارا ٹیمپو جو ہے نا سمجھنے والوں کا ختم ہو جائے گا۔ یہ تلبیہ آپ نے وہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کرنی ہے، اور آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے۔ درمیان میں کوئی صاحب بولیں گے نہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں، سوال کو نوٹ کر لیں، آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات نے الحمدللہ احرام باندھ لیا، ایک کام ہو گیا 4 کاموں میں سے۔ اب آپ حضرات ذہن میں رکھیں گے کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں اور احرام کھولنا کس کو کہتے ہیں۔ اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو کئی مسئلے آپ کو معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مرد حضرات جو 2 چادریں پہنتے ہیں، اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ 2 چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے، یہ طے فرما لیں۔ 2 چادریں مرد پہنتے ہیں، اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے۔ یہ 2 چادروں کو کھولتے ہیں تو اس کو احرام کھولنا نہیں کہتے، یہ احرام کا لباس ہے، احرام نہیں ہے، یہ احرام کا لباس ہے۔ احرام کیسے باندھتے ہیں؟ جب آپ نیت کرتے ہیں، احرام باندھنے میں 2 چیزیں، عمرے کی نیت کریں اور 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں، احرام بندھ گیا۔ وہ جو 2 رکعت ہیں وہ نفل ہیں۔ بعض لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ جی یہ بہت ضروری ہے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ نہیں، میں نے کہا نفل ہے، نفل کا معنی جو ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے احرام باندھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت؟ 2 چیزیں، نمبر 1 نیت کرنا عمرے کی، نمبر 2 تلبیہ پڑھنا۔ آپ نے یہ پڑھا تو احرام بندھ گیا۔ اور احرام کھولنا کس کو کہتے ہیں؟ جب آخر میں آپ چوتھا کام کریں گے، سر کے بال منڈائیں گے تو کتروائیں گے، چھوٹے کروائیں گے، تو احرام کھل جائے گا، اگرچہ آپ نے اس وقت چادریں پہنی ہوں گی۔ تو
تو احرام بنتا کیسے ہے؟ بار بار دہراؤں گا کہ نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، اس سے احرام بنتا ہے۔ کھلتا کیسے ہے؟ آخر میں جب آپ بال کٹوائیں گے نائی کی دکان پہ فوراً احرام کھل جائے گا، یعنی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ان پابندیوں کا ذکر ہوگا ابھی بعد میں انشاءاللہ۔ اب مردوں نے کیسے احرام باندھا اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ گھر سے نہا دھو کے گئے، ایئرپورٹ پر پہنچے، لاؤنج میں پہنچے، وہاں پہنچ کر وضو کیا، وضو کر کے احرام کی 2 چادریں پہنی، ہوائی چپل پہنی، نماز کی جگہ میں گئے، 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد عمرے کی نیت کی اور 3 بار تلبیہ پڑھا، احرام بن گیا۔ اب میں نے جلدی جلدی بتایا، آپ کو ذہن نشین ہو گیا الحمدللہ۔ خواتین کیسے احرام باندھیں؟ بعض خواتین شرعی عذر کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، نفل نہیں پڑھ سکتی، وہ کیسے احرام باندھیں؟ ان کا ذکر بعد میں۔ پہلے وہ خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں وہ احرام کیسے باندھیں؟ خواتین گھر سے نہا دھو کر عام کپڑے پہنیں۔ خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے۔ گھر سے نہا دھو کر کپڑے پہنیں، پردے کا اہتمام کریں، عبایا پہنیں، اور ایک اپنے پاس سکارف رکھ لیں۔ سکارف ایک تکونا رومال، جس کو وہ جب احرام باندھیں گی تو سر پہ باندھیں گی، اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ وہ اپنے پرس میں ایک تکونا رومال رکھ لیں، بس سکارف سمجھ جاتی ہیں خواتین۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین ایک اپنا گلے کا پرس رکھیں اور ایک ان کا سوٹ کیس ہونا چاہیے۔ یہ تیار ہو کر ایئرپورٹ پر پہنچیں اور وہاں پہنچ کر ٹکٹ سے فارغ ہو کے، امیگریشن سے فارغ ہو کے لاؤنج میں پہنچیں گی یہ خواتین۔ وضو ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو خواتین کے وضو کرنے کی وہاں الگ جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر خواتین وضو کر لیں، وضو کر کے نماز کی جگہ تشریف لے جائیں ایئرپورٹ پر لاؤنج میں، اور وہیں 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یہ خاتون عمرے کی نیت کرے اور 3 بار تلبیہ پڑھے، خاتون کا احرام بن گیا الحمدللہ۔ یہ خاتون جو میں نے سکارف کہا وہ اس لیے کہ خواتین سر پہ احرام باندھنے کے بعد دوپٹہ یا شال یا چادر نہ لیں، سر پہ دوپٹہ شال چادر نہ لیں، کیونکہ وہ بار بار سفر کرتے ہوئے جدہ ایئرپورٹ پر طواف کرتے ہوئے تیز ہوا کی وجہ سے سر کے بال کھل جاتے ہیں، دوپٹہ اتر جاتا ہے، ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے۔ خاتون کے سر کے بال سطر میں شامل ہیں، احرام کی حالت میں بھی وہ نہیں کھلنے چاہیے، اس لیے یہ خاتون دوپٹے کے بجائے سکارف استعمال کریں۔ جب 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے جائیں تو سکارف باندھیں۔ اس طرح کے گھر میں خواتین سکارف باندھتی ہیں، اس طرح کے پیشانی کے اوپر بھی سکارف ہوتا ہے، بھووں تک سکارف آتا ہے، یہ غلطی نہیں کرنی۔ احرام کے اندر، احرام کے اندر خاتون کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ چہرے کو کھلا رکھیں اور چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں۔ پردہ کیسے کریں گے وہ ابھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو خاتون جب احرام باندھنے کے لیے جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو سر پہ سکارف باندھ لیں، اس طرح کہ جہاں سر کے پیشانی پہ بال اگتے ہیں وہاں سکارف کا کنارہ ہونا چاہیے، دونوں کان چھپ جائیں کوئی حرج نہیں، تھوڑی کے نیچے تک۔ چہرہ کہتے ہیں سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے، اس کو ڈھانپنا ہوگا، باقی سر کو ڈھانپنا ہوگا، چہرے کو کھلا رکھنا ہوگا۔ تو یہ سکارف باندھ لیں، یہ احرام کی حالت میں پابندی ہے، جب احرام کھل جائے گا پھر وہ دوپٹہ چادر استعمال کریں۔ الحمدللہ خواتین کا احرام بھی بند گیا۔ اب وہ خواتین جو نماز نہ پڑھ سکتی ہوں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں۔
اور وہ کہتی ہیں ہم نے نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے، نفل بھی نہیں پڑھ سکیں گے، احرام کیسے باندھیں گے، ہمارا عمرہ کیسے ہوگا۔ بالکل پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ مطہرہ وہ اس کیفیت میں آ گئیں، شرعی عذر کی وجہ سے پریشان ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لائن سکھائی، بس ایک سطر کا مسئلہ سکھایا، ایک لائن کا مسئلہ، ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ جامع ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ تم اس حالت میں حج اور عمرے کا ہر کام کر سکتی ہو سوائے طواف کے، کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، بس ساری پریشانی ختم۔ ابھی میں ذکر کروں گا کہ یہ کیسے یہ خاتون عمرہ کریں جو نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ احرام کیسے باندھیں گے، طواف کیسے کریں گے، عمرہ کیسے کریں گے، بالکل پریشان نہ ہو۔ لیکن آپ کو بات پوری پتہ ہونی چاہیے، مرد حضرات بھی اس مسئلے کو سمجھیں تاکہ خواتین کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ خاتون دیکھیے گا دین کتنا آسان ہے۔ بعض خواتین کو دوسری خواتین باتیں سناتی ہیں کہ جی آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ نماز تو پڑھ نہیں سکتی، احرام یہاں نہ باندھیں، وہاں جا کر مکے جا کے جب پاک ہو جائیں پھر احرام باندھیں۔ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنی، ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ اگر یہ خاتون بغیر احرام باندھے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئیں تو ایسی صورت میں فوراً دم واجب ہو جائے گا، بغیر احرام کے ایک وقرہ واجب ہو جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کیجیے، کسی کے کہنے میں نہ آئیں۔ یہ خاتون احرام کیسے باندھے، دین بہت آسان۔ یہ خاتون نہا دھو کر کپڑے بدل کر عبایا پہن کر ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں، اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر لاؤنج میں جب بیٹھ جائیں صوفے پر جا کر، تو وہاں اب انہوں نے صرف ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے، تو یہ خاتون لاؤنج میں بیٹھ گئیں، صوفے پر بیٹھی ہیں، بیٹھے بیٹھے یہ عمرے کی نیت کریں اور 3 بار تلبیہ پڑھیں، ان کا احرام بندھ گیا الحمدللہ۔ دین بہت آسان، میں نے اسی لیے بڑا آپ کو تاکید کر کے سمجھایا تھا کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، بس نفل ہے، زائد ہے، تو وہ کام یہ نہیں کر سکیں، تو ایسی صورت میں لاؤنج میں بیٹھ کر یہ نیت کریں گی عمرے کی اور تلبیہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ تلبیہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن حکیم نہیں تلاوت کر سکتی، تلبیہ پڑھ سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جا کر وہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ جا کر صوفے پر بیٹھے بیٹھے نیت کریں گی عمرے کی، عربی میں، اردو میں، اپنی زبان میں، اور 3 بار تلبیہ پڑھیں گی، ذرا اتنی اونچی آواز سے کہ خود کو سنائی دے، ان کا احرام بن گیا۔ اب اس خاتون کے بارے میں مزید بتا دوں، یہ خاتون احرام بن گیا، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں جو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہ خاتون جدہ پہنچیں گی، جدے سے مکے پہنچیں گی، اور مکے جا کر وہاں اپنے ہوٹل میں رہیں گی، ہوٹل میں رہیں گی۔ جب پاک ہو جائیں گی، یہ 2 دن 3 دن 4 دن یہ حالت احرام میں رہیں گی، پابندیاں پوری، نماز نہیں پڑھ سکیں گی، باقی پابندیاں پوری۔ تو یہ جب پاک ہو جائیں گی، نہا دھو کر، احرام بندھا ہوا ان کا پہلے سے، اب کوئی احرام نہیں باندھنا نیا، تو یہ نہا دھو کر پاک ہو کر یہ طواف کریں گی، باقی سعی کریں گی، اپنے بال کو تروائیں گی، باقی عمرہ بالکل اسی طرح، یعنی ذرا برابر دقت نہیں، ذرا برابر پریشانی کی بات نہیں۔ اور اگر یہ خاتون بالفرض کمرے میں اکیلا نہیں رہنا چاہتی، یہ بھی مسائل وہاں پیش آتے ہیں، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، طواف کرنے جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، نمازیں پڑھنی ساتھ لے کے جاؤ، بعض خواتین ہوتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بہت اچھی طرح توجہ رکھیے گا باتوں پر، کہ وہاں ان لوگوں نے، چونکہ دنیا بھر سے خواتین آ رہی ہیں، تو وہاں انہوں نے خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے، مسجد حرام،
اس کے باہر بہت بڑی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے خواتین کے لیے، بہت بڑی جگہ جو مسجد سے باہر ہے۔ تو آپ مرد حضرات جب جائیں تو ان خواتین کو ساتھ لے جائیں، اگر وہ ہوٹل میں نہیں اکیلے رہنا چاہتی، مسائل ہیں تو ایسی صورت میں آپ ساتھ لے جائیں، اور وہاں جا کر مسجد حرام کے باہر جو خواتین کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے ان خواتین میں ان کو بٹھا دیں، آپ نماز پڑھیں، طواف کریں، فارغ ہو کر خاتون کو وہیں سے لیتے ہوئے واپس آ جائیں۔ تو بہت کشادہ جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی واش روم، لیٹرین وغیرہ بنی ہوئی ہیں، کوئی دقت پیش نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں، اگر وہ خاتون ہوٹل میں نہ رہنا چاہیں تو وہاں جائے نماز لے جائیں، جائے نماز بچھا کر بیٹھی رہیں، بس ذکر اذکار تسبیحات کرتی رہیں، تلبیہ پڑھتی رہیں، جائز۔ اب ایک عمل مکمل ہو گیا الحمدللہ عمرے کا، اور وہ ہے احرام باندھنا، 4 کاموں میں سے ایک کام مکمل ہو گیا۔ اب احرام کی پابندیاں، اس کے بارے میں پوری توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا انشاءاللہ، ایک بھی احرام کی پابندی کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، بندے کو پتہ ہو پھر کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ کا 10 دن کا 15 دن کا سفر ہے، یہ صرف 24 گھنٹے کے لیے پابندی ہے، یہ پورا جو عمرے کا سفر ہے اس میں یہ پابندیاں جو بتانے لگا ہوں یہ نہیں ہیں، صرف حالت احرام کی پابندی ہے بس۔ اس میں کل 7 پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے دونوں کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، خواتین پہن سکتی ہیں، ایک پابندی مکمل ہوگی۔ پھر دہراتا ہوں، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں ان کی چادر ہے وہ کناروں سے سلی ہوئی ہوتی ہے، یا بڑی چادر کرنے کے لیے وہ درمیان میں سی لیتے ہیں، بڑی چادر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں سلائی آ گئی، تو اس کی فکر نہ کریں۔ سلا ہوا کپڑے سے مراد یہ کہ انسان کے بدن کی شیپ کے مطابق نہ وہ سلا ہوا ہو، جیسے کرتا ہے، شلوار ہے، ایسے نہ سلا ہوا ہو، کنارے سلے ہوئے ہیں، درمیان میں سلائی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خواتین سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں۔ نمبر 2، دوسری پابندی، مرد حضرات اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپیں گے احرام کی حالت میں۔ مرد حضرات احرام باندھنے کے بعد اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے، ٹوپی نہیں پہنیں گے، کوئی رومال نہیں اوڑھیں گے۔ ہاں دھوپ میں جانے کے لیے آپ کو دھوپ لگ رہی ہو، آپ چاہتے ہیں چھتری لے لوں تو جائز ہے، لیکن سر کے اوپر نہیں پہنیں گے کسی چیز کو، رومال نہیں رکھیں گے سر کے اوپر، ڈھانپیں گے نہیں سر کو مرد حضرات احرام کی حالت میں، چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گے، سونے کی حالت میں بھی، آرام کرنے کی حالت میں بھی۔ خواتین کے لیے دوسری پابندی یہ ہے کہ یہ اپنے سر کو اسکارف سے ڈھانپیں گی، لیکن اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گے۔ پردہ کیسے کریں گی؟ ازواج مطہرات بھی اسی طرح پردہ کرتی تھیں کہ کوئی چھجا سا لے کر کھجور کے تنکوں کا بنا ہوا وہ یوں رکھ لیتی ہیں پیشانی کے اوپر، اور اوپر چادر سامنے ڈال لیتی ہیں یا کپڑا ڈال لیتی ہیں، جس سے راستہ بھی نظر آ جاتا ہے اور پردہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جب غیر محرم سامنے ہوں، کمرے میں ہوں تو ضرورت نہیں ہے۔ اب آج کل اس کی جگہ پی کیپ مل جاتی ہے، جہاں حج کا سامان ملتا ہے وہاں پی کیپ بھی مل جاتی ہے۔ پی کیپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سامنے چھجا ہوتا ہے اور اس کے آگے نقاب ہوتا ہے، جالی ہوتی ہے، اس میں سے بڑا واضح نظر آتا ہے۔ تو خواتین کو آپ پہلے سے وہ پی کیپ لا کے دے دیں، ان کو کہیں ذرا پہن کے گھر میں چل کے دیکھیں، تو ان کو سہولت ہو جائے گی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 1 دن ہوگا، 1 دن بس، باقی وقت میں تو پھر وہ احرام نہیں ہوگا، تو آپ کے لیے وہی نقاب وغیرہ پہن سکیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ تو دوسری پابندی کیا ہوئی؟ نمبر 2، مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے، خواتین اپنے سر کو ڈھانپیں گی اسکارف سے
اور چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی، پردے کا اہتمام کریں گی۔ نمبر 3، مرد اور خواتین یہ اپنے جسم کے بال نہیں کاٹیں گے احرام کی حالت میں، جسم کے بال نہیں کاٹیں گے۔ یہاں بہت سے عمرہ کرنے والے ساتھی، احرام باندھنے والے آپس میں باتیں کرتے، بس وہ وضو کرتے اور بال نہ ٹوٹ جائے، بال نہ گر جائے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ ایک آدھ بال گر جائے، ٹوٹ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بال کاٹے تو نہیں ہے نا، آپ نے بال مونڈے تو نہیں ہے نا، بال کاٹنا مونڈنا منع ہے۔ ایک آدھ بال گر جائے تو مت پریشان ہو، بالکل بال کاٹنا مونڈنا منع ہے۔ خارش کر رہے تھے، ایک بال گر گیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کنگھی استعمال نہ کریں اس وقت میں احرام کی حالت میں، ایک دن کی بات ہے۔ تین پابندیاں ہو گئیں۔ تیسری پابندی کہ مرد اور خواتین بال نہیں کٹوائیں گے اپنے جسم کے احرام کی حالت میں۔ نمبر 4، مرد اور خواتین اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے احرام کی حالت میں، ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے۔ کوئی ٹوٹ جائے ناخن، کسی چیز کے ساتھ لگ کے ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں، کاٹا تو نہیں ہے نا آپ نے، کاٹنے نہیں ہے ناخن، چند ایک دن کی پابندی۔ 4 پابندیاں ہو گئی۔ نمبر 5، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبودار صابن نہیں استعمال کریں گے۔ مرد اور خواتین خوشبو نہیں لگائیں گے احترام میں، خوشبو حالت احرام میں خوشبودار کریم نہیں لگائیں گے، خوشبودار آئل نہیں لگائیں گے، ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں کریں گے احرام کی حالت۔ ایک دن کی پابندی ہے، پھر آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونے پڑ جائیں تو وہاں بغیر خوشبو کے صابن مل جاتا ہے، وہاں سستا سا مل جاتا ہے، وہ لے کے رکھ لیں، اول تو ایک دن کی بات ہے۔ 5 پابندیاں ہو گئیں۔ نمبر 6، مرد حضرات احرام کی حالت میں موزے، جرابیں، دستانے، ٹوپی، بند جوتے نہیں پہن سکتے۔ مرد حضرات موزے، جرابیں، ٹوپی، دستانے، بند جوتے حالت احرام میں نہیں پہن سکتے۔ خواتین پہن سکتی، خواتین کے لیے پابندی کوئی بھی نہیں۔ 6 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 7، وہ مرد حضرات جن کے ساتھ ان کی بیوی بھی جا رہی ہے عمرے پہ، اب صرف یہ پابندی، نمبر 7 پابندی صرف ان کے لیے ہے کہ اگر بیوی ساتھ موجود ہو تو عمرے کے احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے اور اس سے متعلق اور بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، بس یہ میاں بیوی کے لیے ہے۔ الحمدللہ یہ 7 پابندیاں ہو گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی خاص پابندیاں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ سب خواتین اور مرد حضرات اس کی پابندی کر لیں گے اور انشاءاللہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ خواتین و حضرات الحمدللہ آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا، ایک کام عمرے کا مکمل ہو گیا۔ آپ نے کل ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ کل 4 کام تھے، 4 کام تھے عمرے کے اندر، جن میں سے آپ نے الحمدللہ ایک کام سیکھ لیا اچھی طرح۔ جب بھی عمرہ کریں گے اسی طرح احرام باندھیں گے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ احرام باندھنا چاہیں، ایک اور عمرہ کرنا چاہیں، تو مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، احرام باندھ سکتے ہیں۔ جعرانہ ذرا دور ہے، وہاں سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی اور جدے چلے گئے، وہاں سے واپسی پہ احرام باندھنا چاہیں، وہاں حرم کی جب سرحد آ جائے، حد آ جائے، وہاں سے آپ احرام باندھ سکیں گے، جائز۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ہو تو وہ کل 6-7 کلومیٹر۔
آپ حضرات اپنے ہوٹل سے مرد حضرات احرام کی چادریں باندھ کر وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر واپسی میں طواف کریں، سعی کریں، سر کے بال منڈائیں، واپس آ جائیں تو بار بار عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے احرام باندھ لیا، اب ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھتے وقت آپ نے چند باتوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سر کے اوپر نہیں کپڑا رکھنا، مردوں نے چہرے کو نہیں ڈھانپنا۔ دوسری چیز، جب آپ ہوائی جہاز میں ہوں گے تو واش روم میں جب جائیں گے، باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں، تو وہاں بسا اوقات خوشبو والا ٹیشو ہوتا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے لوشن ہوتا ہے، صابن ہوتا ہے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے۔ تو آپ پانی سے ہاتھ دھو لیں، صابن بغیر خوشبو کے اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، ورنہ آپ ٹیشو بغیر صابن کے ہو، اس سے بغیر خوشبو کے وہ استعمال کر لیں، پانی استعمال کر لیں، لیکن وہاں احتیاط کرنی ہے لوشن سے، اس سے ہاتھ نہیں دھونے، وہ خوشبودار ہوتا ہے، اور کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، اب جدید ترین انہوں نے نظام بنایا ہے، وہ پہلے تھا کئی گھنٹے جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن میں لگتے تھے، اب جدید ترین نظام انہوں نے بنایا ہے، بس آپ کی فلائٹ اترنے کے 1 گھنٹے کے اندر آپ امیگریشن سے پار ہو کے باہر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بہت جدید نظام بنا لیا ہوگا۔ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، اور آپ باہر جب نکلیں گے جدہ ایئرپورٹ سے باہر، وہاں لاؤنج میں پہنچتے ہیں تو وہاں جہاں سامان آیا ہوتا ہے، اپنے سامان کے اوپر کوئی نشانی لگا لیجیے، اپنا نام واضح طور پر لکھ لیں، فلائٹ نمبر لکھ لیں۔ وہاں کئی سوٹ کیس ہوتے ہیں ایک جیسے، آپ فوراً اپنا سامان پہچان لیں گے، اور اپنا سوٹ کیس لے کر آپ کو کہیں گے کہ جی اب بسوں میں بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے پوری فلائٹ ہے، اب پوری فلائٹ چند مختلف بسوں میں جا کر بیٹھیں گے۔ اب آپ نے ایک پابندی ضرور رکھنی ہے عمرہ کرنے والوں نے، کہ جس بس میں بیٹھیں تو دھیان رکھیں کیا آپ کا سامان سوٹ کیس اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ نہیں۔ سوٹ کیس آپ کو ساتھ نہیں رکھنے دیتے، بس کے اندر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بس سامان سپرد کر دیا اور کسی اور بس میں بیٹھ گئے، بہت پریشانی ہوتی ہے، آج کل بہت پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایک ہی بلڈنگ میں بھی گئی بسیں 2-3، تو وہ ایک کہیں کھڑی ہوگی، کہیں کھڑی ہوگی، آپ اپنی بس میں سے اتر کر سامان تلاش کرتے رہیں گے، احرام باندھا ہوا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی پابندی رکھیں، بہت بڑے کام کی باتیں، کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پر دھیان رکھیں آپ کا سوٹ کیس کس بس میں رکھا گیا ہے۔ اہلیہ ہیں، میسز ہیں آپ کے ساتھ، کوئی اور خاتون ہیں تو ان کا بھی سوٹ کیس اسی میں رکھا جائے، اسی بس میں پھر بیٹھیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب مکے پہنچیں گے تو ہوٹل کے سامنے بس اترے گی، بس پہنچے گی، آپ نے وہیں سامان اترے گا تو آپ نے اسی بس میں سے آپ کو سامان مل جائے گا۔ سامان لے کر اپنے کمرے میں جائیے اور جا کر آرام کیجیے۔ اب چند باتیں بہت اہم، ایک دم سامان رکھ کر طواف کے لیے نہ جائیں، بس میں ابھی طواف کر رہا ہوں جلدی جا کے، اس لیے کہ آپ جب مکے میں اپنے ہوٹل میں پہنچیں گے تو پاکستان میں اپنے گھر سے روانہ ہونے سے لے کر آپ کو ہوٹل میں پہنچنے تک تقریباً 18 سے 20 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، وقت کا پتہ نہیں چلتا، 18 سے 20 گھنٹے آپ کو ہو چکے ہوں گے۔ ایسی صورت میں آپ نے پہلے آرام کرنا ہے، کیونکہ ابھی 3-3.5 گھنٹے آپ کو عبادت میں لگیں گے جہاں آپ کو توانائی چاہیے، اس لیے کمرے میں جا کر آرام کیجیے۔ احرام باندھا ہوا ہے، احتیاط کریں اور آرام کریں، تھوڑی دیر سو جائیں، کچھ کھا پی لیں، نہانا دھونا ہو نہا دھو لیں، صابن استعمال نہیں کریں گے، شیمپو استعمال نہیں کریں گے، آرام کر لیجئے، کھا لیجئے، پی لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ جب طواف کرنے کے لیے جائیں،
اب طواف کرنے کے لیے بہترین وقت، عام طواف بھی کریں تو اس میں بھی آپ ذہن میں رکھیں، نماز کے لیے جائیں آپ حضرات جو احرام باندھنے والے ہیں، اب لیٹسٹ باتیں، بالکل موجودہ باتیں جو اب ہیں وہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے لیے سہولت یہ ہے، تمام احرام باندھے ہوئے حضرات اور خواتین، کہ آپ جب طواف کے لیے جائیں گے تو آپ کو نیچے مطاف میں اتاریں گے ہر صورت میں، بغیر احرام کے اس وقت مطاف میں طواف کرنے کی جگہ نیچے ہے، وہاں نہیں جانے دے رہے، تو آپ حضرات نے دیکھنا ہے کہ آپ نے نیچے جا کر طواف کرنا ہے، تو آپ کسی بھی وقت جائیں گے آپ طواف کر سکیں گے، کسی بھی وقت آپ جائیں گے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ بہترین وقت طواف کا کون سا ہے، تو آپ احرام باندھنے والے حضرات کے لیے بہت سہولت ہے، آپ کسی بھی وقت چلے جائیں، نماز سے پہلے چلے جائیں، نماز کے بعد چلے جائیں، بس طواف شروع ہوگا اور آپ طواف کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ 35-40 منٹ لگیں گے آپ کو طواف کرنے میں، یہ صرف احرام باندھنے والوں کو سہولت ہے۔ تو آپ حضرات جب طواف کرنے کے لیے جائیں تو ایک تو وضو کر کے جائیں، اس سے آپ کا وقت بچے گا، کیونکہ وہاں وضو خانوں میں اور طواف کی جگہ میں کافی فاصلہ ہے، تو آپ ہوٹل سے وضو کر کے جائیں، باتھ روم سے فارغ ہو کر جائیں، اور جب جانے لگیں تو خواتین کے پاس ایک پرس ہونا چاہیے، مردوں کے پاس گلے کا بیگ ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ بالکل خالی رکھیں، اور اگر آپ لاہور سے جاتے وقت ایک ڈوری والا تھیلا جو کہ کندھوں کے پیچھے ڈال سکتے ہیں وہ ضرور لے جائیں، ہر خاتون ہر مرد، اس کا بھی فائدہ میں بتانے لگا ہوں۔ ڈوری والا تھیلا، چھوٹا سا تھیلا سا ہوتا ہے، اس کے ڈوری لگی ہوتی ہے، آپ کندھوں کے پیچھے رکھ لیتے ہیں۔ جب طواف کے لیے جائیں، یہ باریک باریک باتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں جو میں آہستہ آہستہ بتانے لگا ہوں، کہ آپ اس میں ایک جائے نماز رکھیں، ہلکی جائے نماز رکھیں، بھاری نہ رکھیں، یہاں سے لے جائیں یا وہاں سے خرید لیں، ایک ہلکی سی جائے نماز رکھیں، بھاری بالکل نہ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو آج گفٹ پیک میں جو ہر خاتون اور ہر مرد کو ملے گا، اس میں ایک جوتا رکھنے کا تھیلا ملے گا بڑا اچھا، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس لیے کہ حرم میں اب جوتے رکھنے والے جو ڈبے تھے وہ سارے اٹھا دیے گئے، اور آپ نے اپنا جوتا کہیں رکھا تو ایسی صورت میں آپ طواف کر کے سعی کر کے 1.5 گھنٹے بعد واپس آنا چاہیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے، طواف سعی دونوں کرنے والے واپس اس کو جوتے کے پاس نہیں آنے دیں گے، اس لیے اس تھیلے میں جوتا رکھ کر آپ اپنے پشت کے پیچھے جو بیگ لٹکایا ہے اس کے اندر رکھیے، جا نماز بھی، اور یہ جوتا رکھنے والا تھیلا بڑا شاندار پیراشوٹ کا بنایا ہے، اس میں گیلے جوتے بھی ہوں تو حرج نہیں ہوتا۔ یہ تھیلا جوتا رکھنے والا یہ بھی اپنے گردن والے بیگ میں رکھیے، اور یہ جوتا باہر صورت اپنے ساتھ رکھیے، بار بار تاکید کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے آپ حضرات نے ہوٹل سے روانہ ہوتے وقت ایک جائے نماز، خاتون اپنی جائے نماز رکھیں، مرد اپنے رکھیں، ایک جائے نماز ضرور رکھیں، کیونکہ انہوں نے قالین سارے اٹھا دیے ہیں، قالین نہیں ہے تو نماز پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، بیٹھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ایک جائے نماز اور ایک یہ دوسرا، آج گفٹ پیک کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی تسبیح ملے گی 7 دانوں والی، یہی تسبیح 7 دانوں والی خواتین میں سے بھی ہر ایک کو ملے گی، مردوں میں سے بھی ہر ایک کو مفت ملے گی انشاءاللہ بھی۔ یہ آپ پاکستان سے جاتے وقت اپنے گلے کے بیگ میں رکھ لیں اور خواتین پرس میں رکھ لیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اور یہ بڑی ٹیکنک سے بنائی گئی ہے، سال ہا سال کے تجربے کے بعد۔ اس کو آپ انگلی میں ڈال لیجئے، کسی بھی انگلی میں ڈال لیجئے، جب ایک چکر ہونے لگے تو آپ نے یہ ایک دانہ ہلانا ہے، پھر دوسرے چکر پہ دوسرا دانہ ہلانا ہے۔ بہت سارے حضرات یہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں تربیت میں، مولانا 7 چکر ہیں، کیا 7 چکر بھی نہیں گنے جائیں گے؟
لیکن 5ویں 6ٹھے چکر میں وہاں تسبیح ضرور یاد آئے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ ایک کہے گا 5 چکر، ایک کہے گا 6 چکر ہوئے ہیں، بس اختلاف شروع ہو جائے گا۔ اور وہاں گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے طواف کرتے وقت کہ جب ایک چکر پورا ہو جائے تو بیوی کو بھی یاد دلائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی یاد دلائیں کہ یہ ایک دانہ ذرا ہلا لیں، ایک چکر پورا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر یہ بھی کہیں یہ دوسرا دانہ بھی ہلا لیں، اس لیے کہ وہاں دانہ ہلانا بھی یاد نہیں رہتا، اور اگر نہ ہلایا تو ایسی صورت میں آپ کے دانے ہوں گے 4، اس کے ہوں گے 3، اختلاف شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ساتھیوں کو وہاں یاد دلانا پڑتا ہے یہ دانہ ہلا لیں۔ یہ آپ کو طواف میں بھی کام دے گا، اور جب سعی کریں گے 7 چکر وہاں بہت ہی کام دے گی یہ تسبیح۔ اس لیے ایک ایک چیز بڑے کام کی ہے یہاں جو آپ دیکھیں گے، تو یہ بھی آپ کو ملے گی۔ تو ایک میں نے بتایا کہ جوتا رکھنے کا تھیلا بیگ میں رکھیں، اور یہ تسبیح طواف پاکستان سے جاتے وقت اپنے گلے کے بیگ میں رکھیں، خواتین پرس میں رکھیں۔ اب آپ نے اور کوئی سامان نہ لے کر جائیں، بالکل سامان نہ رکھیں ساتھ، تھوڑے سے پیسے رکھ لیں، زیادہ نہ رکھیں، باقی سب ہوٹل میں رکھ کے جائیں۔ وضو کر لیں، اور ساتھ تجربہ کار کوئی ہو جس نے پہلے حج عمرہ کیا ہو، اس کو ایک آدھ کو ساتھ لے لیں، آپ روانہ ہو جائیں۔ دونوں ہاتھوں کو خالی رکھیں، ہاتھ میں کوئی چیز نہ پکڑیں۔ جب آپ روانہ ہو جائیں وضو کر کے، خانہ کعبہ تک پہنچے، مسجد حرام تک، تو آپ دیکھیں کہ احرام باندھنے والے کس دروازے سے جا رہے ہیں۔ اب کتابوں میں لکھا ہے فلاں دروازے سے جائیں، اب وہ دروازہ نہیں، اب انہوں نے مخصوص دروازے کر دیے ہر طرف، اس میں سے صرف احرام باندھنے والے اندر جا سکتے ہیں، باقی اور دروازوں سے ان کو اوپر بھیج دیتے ہیں، نیچے بیسمنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور اب آپ نے سیدھا وہاں مسجد حرام کے اس گیٹ میں سے جانا ہے جس میں لوگ احرام باندھ کر اندر جا رہے ہیں۔ آپ وہاں سے جب داخل ہوئے تو ایسی صورت میں اب آپ نے احرام باندھ کر آپ پہنچے مسجد حرام کے دروازے پہ، داخل ہوتے وقت جوتے اتاریں، اپنے اس تھیلے میں جوتے رکھیں، خواتین بھی اور مرد بھی، اور اپنے گلے کے والے تھیلے میں جوتے سنبھال لیں۔ مسجد میں داخل ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگیں، اور پھر وہاں ایک دوسرے کو اس وقت یاد کرائیں، یاد نہیں رہتی یہ باتیں، یاد کرائیں کہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جتنی دیر آپ طواف کرتے رہیں گے خانہ کعبہ والی مسجد میں اعتکاف کا، نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، صرف نیت۔ تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، پورا تلبیہ پڑھتے ہوئے نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ اندر جائیے۔ جب آگے جائیں گے تو آپ کو برقی سیڑھیاں، ایسکیلیٹرز، وہ آپ کو ملیں گے، اور آپ نیچے اتریں گے اور سامنے خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ صرف احرام باندھنے والوں کو سہولیات دی ہیں انہوں نے۔ تو آپ جائیں گے اور آگے ایسکیلیٹرز ہوں گے، سیڑھیاں ہوں گی، ان کے نیچے آپ اترے اور سامنے خانہ کعبہ۔ جب خانہ کعبہ نظر آئے، اندازہ ہو جاتا ہے، تو نگاہوں کو جھکائے رکھیں، سیڑھیوں سے اتر کر فرش پر پہنچیں، تو ایسی صورت میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور نیچے اتر کر پھر اب خانہ کعبہ کو دیکھیں۔ جو ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑے، پہلی نظر پڑے، تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سی کتابوں میں بہت سی دعائیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے مشائخ اور اساتذہ وہ ایک خاص دعا سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے، باقی دعائیں جو بھی ہیں کتابوں میں جو یاد کی ہیں آپ نے، بعد میں سب سے پہلے یہ دعا مانگیں، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما، اس کے بعد باقی دعائیں مانگیں۔ تو یہاں سیڑھیوں سے اتر کر سامنے صحن میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کو غور سے دیکھیں کھڑے ہو کر، اس میں کچھ ٹائم لگائیں، ایک دم طواف نہ شروع کر دیں، تھوڑا سا وقت لگائیں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ پہلی دعا، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما۔ پھر جو جو دعائیں دل میں آئیں خوب مانگیں، تھوڑا سا وقت لگائیں، اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے، دعائیں قبولیت کی کیفیت ہوتی ہے۔
دعائیں مانگنے کے بعد پھر آپ طواف شروع کریں گے، جو کہ فرض ہے، عمرے میں طواف فرض۔ یہ طواف کیسے کریں گے؟ اب باریک باریک بات۔ خواتین و حضرات، کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ آپ طواف خانہ کعبہ کے اس کونے سے شروع کریں گے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے اور یہیں ختم بھی ہوگا؟ خانہ کعبہ کا وہ کونا جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اب وہ حجر اسود نظر نہیں آتا، انسان کے کندھوں کے برابر لگا ہوتا ہے اور ہجوم رش ہوتا ہے، لہذا وہ عام نیچے نظر نہیں آتا۔ تو پہلے یہ سہولت انہوں نے پیدا کر دی تھی کہ وہ ایک لکیر لگا دی تھی لمبی، گہرے ڈارک کلر کی، براؤن کلر کی، کالی پٹی اس کو کہتے تھے۔ تو اب کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اب کالی پٹی پر آ جائیں، وہاں سے آ کے طواف شروع کریں۔ لیکن جب وہ ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو کالی پٹی پہ بھی پاؤں ہوتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ یہ بھی پر دقت پیش آنے لگی، تو انہوں نے وہ کالی پٹی ختم کر دی۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کالی پٹی، میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے اب یہ ہو رہا ہے، بالکل لیٹسٹ باتیں، بالکل تازہ ترین باتیں جو اب ہو رہا ہے۔ اب وہ کالی پٹی بھی ختم۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے خانہ کعبہ کا وہ کونا جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے بالکل سامنے انہوں نے ایک گرین ٹیوب لائٹ لمبی کر کے لگائی ہوئی ہے، سبز ٹیوب لائٹ۔ تو آپ نے دعا مانگنے کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ گرین ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ کو دن کے وقت میں بھی نظر آ جائے گی، لمبی کر کے لگائی ہوئی ہے۔ تو آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس جائیں گے، کیونکہ آپ نے وہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ جب بھی طواف کریں گے گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھنا ہے آپ نے۔ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر جب قریب پہنچ جائیں تو اس سے چند قدم پہلے آپ نے، مردوں نے بھی خواتین نے بھی، چند کام کرنے ہیں۔ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر مردوں نے 3 کام کرنے ہیں، خواتین نے اس میں سے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، مرد حضرات عمرے کے طواف کی نیت کریں۔ مرد حضرات عمرے کے طواف کی نیت کریں، اور اس سے پہلے نمبر 2، اس سے پہلے آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ اب لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنا، طواف کرنے کے دوران بھی نہیں پڑھنا۔ وہاں ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھی اب تلبیہ پڑھنا بند۔ اس کے بعد آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں۔ یہ دونوں کام خواتین بھی کریں گی، مرد بھی کریں گے۔ ایک تو یہ کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ نمبر 2، عمرے کے طواف کی نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، بس۔ نمبر 3 کام مرد حضرات کریں گے جو سنت ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاتا ہوں، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ ان کے فرض واجب نہیں چھوٹنا چاہیے، سنت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، آپ کا طواف ہو جائے گا۔ تو اب تیسری بات جو بتانے لگا ہوں وہ سنت ہے مردوں کے لیے، اور وہ ہے مردوں نے اجتباع کرنا ہے وہ گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے۔ اجتباع، الف ضاد با الف عین، کیونکہ دین نے ہمیں یہ لفظ سکھایا اس لیے میں بول رہا ہوں، کام آسان ہے۔ مرد حضرات نے کام کرنا ہے، صرف خواتین نے نہیں۔ مرد حضرات نے اوپر جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اس چادر کو دائیں کندھے پہ سے اتار لیں، وہیں کھڑے کھڑے دائیں کندھے پہ سے اتار لیں، دائیں کندھے کے نیچے سے، بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو دایاں کندھا ہے اس پر احرام کی چادر نہیں ہوگی۔ جو رائٹ شولڈر ہے، دایاں کندھا، اس کے اوپر احرام کی چادر نہیں ہوگی۔ اس کیفیت کو آپ کہتے ہیں اجتباع، یہ سنت ہے۔ تو گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے آپ نے، یہ پورے طواف کے اندر آپ کی چادر اسی طرح رہے گی، دائیں کندھے کے اوپر رائٹ شولڈر پر چادر نہیں ہوگی، اس کو رائٹ شولڈر کے نیچے سے نکال کر اس کو بھی لیفٹ کے اوپر ڈال دیں گے، چند سیکنڈ میں، چند سیکنڈ، منٹ بھی پورا نہیں لگتا تینوں کاموں میں،
तलबिया पढ़ना बंद कर दिया, ख़वातीन ने भी मर्दों ने भी। उम्रे के तवाफ़ की नीयत की मर्दों ने भी ख़वातीन ने भी, और मर्दों ने इज़्तिबा, 3 काम सबस ट्यूबलाइट से पहले पहले। अब ग्रीन ट्यूबलाइट के पास बिल्कुल खड़े हो जाएं, इस तरह के आपके बिल्कुल बैक पे, बिल्कुल पीछे खातून भी मर्द भी इस तरह खड़े हों कि बिल्कुल बैक पे ग्रीन ट्यूबलाइट हो और आपका चेहरा खाना काबा की तरफ। जितना मर्दी रश हो, आपका चेहरा इस वक्त हजर असवद की तरफ है। ये है टेक्निक। इस तरह खड़े हों, ग्रीन ट्यूबलाइट बिल्कुल पीछे और आपका चेहरा खाना काबा की तरफ। इस कैफियत में खड़े खड़े आपने 3 काम करने हैं। अब और 3 काम करने हैं और चंद सेकंड में करने, मिनट भी नहीं। रश है, पीछे से और लोग आ रहे हैं। मैं भी आराम आराम से बताऊंगा, फिर उसके बाद जल्दी से बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे 3 काम चंद सेकंड में करने हैं, मिनट भी पूरा नहीं। आप बिल्कुल इस तरह खड़े हो गए, पीछे ग्रीन ट्यूबलाइट और आगे सामने खाना काबा। नंबर 1 काम, आपने हजर असवद का और बैतुल्लाह का इस्तिक़बाल करना है। हजर असवद और बैतुल्लाह का इस्तिक़बाल। नंबर 2, हजर असवद का इस्तिलाम। नंबर 3, यहाँ से आपने तवाफ़ शुरू करना है, तवाफ़ स्टार्ट करना है। अब नंबर 1 काम, बैतुल्लाह का हजर असवद का इस्तिक़बाल कैसे करेंगे। ख़वातीन भी मर्द भी अपने हाथों को इस तरह उठाएंगे जैसे नमाज पढ़ते हुए हाथ उठाते हैं और कहेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, 1 मरतबा बस, और हाथों को छोड़ देंगे। फिर मैं दोबारा करता हूँ, ख़वातीन को समझ में आ जाएगा। जिस तरह नमाज के लिए हाथ उठाते हैं इस तरह हाथ उठाइए और कहें बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हाथों को छोड़ दीजिए बस 1 दफ़ा। ये हजर असवद का बैतुल्लाह का इस्तिक़बाल हो गया। अब फिर दोबारा आपने इस्तिलाम करना है। अब इस्तिलाम का तरीक़ा क्या है कि मैंने अभी बताया कि हजर असवद इंसान के कंधों के बराबर लगा हुआ है। हजर असवद इंसान के कंधों के बराबर लगा हुआ है। तो अब आप हजर असवद का इस्तिलाम करते हुए कंधों तक हाथ उठाएंगे, कंधों तक, हाथ के जो किनारे हैं वो कंधों तक, गोया कि आपने हजर असवद पे हाथ रखा हुआ है। रश में हाथ नहीं रख सकते, तो आप दोनों हाथों को कंधे तक उठाएंगे और दोनों हथेलियाँ खाना काबा की तरफ, दोनों हथेलियाँ खाना काबा की तरफ। इसमें आप कहेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोनों हाथों को चूमेंगे खुद और दोनों हाथों को छोड़ देंगे। ये हजर असवद का इस्तिलाम हो गया। 2 काम हो गए। अब वहीं खड़े खड़े आपने तवाफ़ शुरू करना है। उसी जगह लोग तवाफ़ मुकम्मल भी कर रहे होते हैं, उसी जगह स्टार्ट भी कर रहे होते हैं, तो बंदा थोड़ा सा वहाँ होता है कंफ्यूज कि मैं किधर जाऊँ। आप हजरात किसी को नहीं देखेंगे, आप टेक्निक ज़हन में रखें कि ग्रीन ट्यूबलाइट के पास खड़े खड़े आपने तवाफ़ शुरू करना है। कैसे? इस तरह आप अब चल पड़ें कि आपके राइट पे दाएं तरफ ग्रीन ट्यूबलाइट हो और आपके लेफ़्ट पे खाना काबा हो। बस बिल्कुल परेशान नहीं होना। हुजूम है, रश है, अब मैं बताए कोई आ रहा है कोई जा रहा है। आपने क्या करना है कि आपने चलना शुरू करना है इस तरह कि आपके दाएं तरफ राइट पे ग्रीन ट्यूबलाइट हो और आपके लेफ़्ट पे खाना काबा हो और आप चलना शुरू कर दें। जब गोल घूमेंगे 1 चक्कर लगाकर आप फिर ग्रीन ट्यूबलाइट के पास आएंगे, तो आप चक्कर लगाते हुए खाना काबा को देखने के बजाय ग्रीन ट्यूबलाइट को देखें। खाना काबा को देखने के बजाय अब ग्रीन ट्यूबलाइट को देखते रहें कहाँ आ रही है। जो ही ग्रीन ट्यूबलाइट के पास पहुँचेंगे बिल्कुल आपके कंधे के बराबर ग्रीन ट्यूबलाइट आएगी, तो आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो गया। इस तरह आप 7 चक्कर लगाएंगे तो आपका 1 तवाफ़ होगा। अब जब ग्रीन ट्यूबलाइट के पास पहुँचें तो आप वही जो आपने तस्बीह तवाफ़ रखी हुई है
اس کا ایک دانہ ہلا لیجئے، ایک چکر ہو گیا. پھر دوبارہ آپ جب گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں تو 2 چکر. اور یہ بڑے ٹیکنک سے بنائی گئی یہ تسبیح، جتنا مرضی رش ہو کچھ ہو، یہ دانہ اپنی جگہ سے تب ہلے گا جب آپ ہلائیں گے، یہ خود بخود نہیں ہلے گا. یہ بڑی محنت اور ٹیکنک سے بنائی گئی تسبیح طواف. جب گول چکر لگا رہے ہوں تو اس میں مردوں کے لیے ایک سنت اور بتاتا چلوں، یاد رہے بہت اچھا. مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں. رے میم لام. رمل کا معنی اکڑ کے چلنا، 3 باتیں: اکڑ کے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلنا، اور کندھے ہلا کر چلنا. پھر میں دوہرا دوں، اکڑ کے چلنا، یہاں کہتے ہیں عاجزی سے چلیں، وہاں کہتے ہیں اکڑ کے چلیں پہلے 3 چکروں میں. مرد حضرات، خواتین کے لیے نہیں. اکڑ کے چلیں، کندھے ہلا کے چلیں، کونیاں نہ چلائیں، ساتھیوں کو دقت ہوگی. اور چھوٹے چھوٹے قدم، رش میں ویسے ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں تو ذرا اکڑ کر چل لیں پہلے 3 چکروں میں. یہ سنت ہے. بھول گئے، نہیں کر سکے، کوئی حرج کی بات نہیں، طواف ہو گیا. طواف میں گول چکر لگاتے وقت خاموشی سے بھی طواف کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. تلبیہ پڑھنا آپ نے بند کر دیا ہے، دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. دعاؤں والی کتاب ہاتھ میں رکھ کر دیکھ کر نہ پڑھیں، اس سے رخ بدل جاتا ہے طواف کرتے وقت. جو کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں یہ دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. کتابوں میں پہلے چکر کی دعائیں، دوسرے چکر کی دعائیں، تیسرے، یہ حدیث سے دعائیں ثابت ہیں. لیکن یہ ان 7 چکروں کے لیے ہیں، طواف کے لیے یہ ثابت نہیں ہے. وہ علماء نے اس کو پہلے چکر دوسرے چکر کے لیے سہولت کے لیے لکھ دی، یاد ہونے کسی کو بہت اچھا. لیکن خواتین اور مرد اس کو دیکھ کر نہ پڑھیں، اس طرح رخ بدل جائے گا اور دقت پیش آئے گی. آپ اردو میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی بعد لوگ صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں. خاموشی سے طواف کر رہے ہیں، خاموشی سے کر لیں، دنیاوی باتیں نہ کریں. آپ گول چکر لگا کر جب گرین ٹیوب لائٹ تک آئے تو یہ 1 چکر، جب چکر پورا ہو، 1 چکر پورا ہو تو آپ نے ہر چکر کے ختم پہ استلام کرنا ہے. ہر چکر کے ختم پہ استلام کرنا ہے. کیسے؟ اب اس کی ٹیکنک کہ آپ چلتے چلتے گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ کا کندھا گرین ٹیوب لائٹ کے برابر آ جائے تو آپ نے صرف اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے. چند سیکنڈ کے لیے رک جائیں، چند سیکنڈ کے لیے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کریں. اب خانہ کعبہ کو دیکھ لیں اور اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہاتھوں کو چوما اور دوسرا چکر شروع کر دیں. اپنے پاؤں اسی طرح رہنے دیں جس طرح آپ طواف کرتے ہوئے چلتے چلتے رک گئے. پاؤں کو خانہ کعبہ کی طرف نہ کریں، آپ وہیں اپنے آپ کو روک لیں اور صرف چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، ہاتھوں کو چومیں. دوسرا چکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا. کل آپ نے 7 چکر لگا لیے. الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا. اب آپ نے غور کیا کہ آپ حضرات کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے طواف کی سعادت عطا فرما دی، اور یہ طواف کی جو سعادت ہے آپ کو ملی. 7 چکر آپ نے پورے کیے تو الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا. آپ نے غور کیا کہ 7 چکر آپ نے لگائے تو آپ نے 8 مرتبہ استلام کیا ہے. 7 چکر 8 استلام، یہ ذرا تعداد ذہن میں رکھیے گا. پہلے استلام کیا، پھر ہر 7 چکر کے بعد استلام کیا تو 7 اور 1 اور 8 ہو گئے. الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا. اب ایک کام کی بات بتاؤں. ساری باتیں میں نے بتا دیں طواف کیسے کرنا ہے، لیکن اب آپ نے ایک بات اچھی طرح دل میں رکھنی ہے. جب بھی طواف کریں، یہ والا طواف، بعد میں طواف، نفلی طواف، سارا طریقہ تفصیل سے بتا دیا.
آپ طواف میں خواتین اور مرد دو باتوں پر بڑی توجہ دیں گے. مرد اور خواتین دو باتوں پر بڑی توجہ دیں گے. نمبر 1 آپ کا وضو ہونا چاہیے. نمبر 2 خانہ کعبہ کے 7 چکر پورے ہونے چاہیے. طواف آپ کا ہو گیا. یہ میں نے پورا خلاصہ بتایا ہے. وضو شرط ہے اور 7 چکر، بس آپ کا وضو ہو اور آپ نے 7 چکر لگائے ہیں، باقی کوئی کام نہیں کیا، آپ کا طواف ہو گیا. دو باتیں آپ نے فوکس رکھنا ہے، دو باتوں پر توجہ. اب الحمدللہ آپ کا جب طواف مکمل ہو جائے تو اب اصطباع ختم کر دیجیے. وہ جو چادر سے کندھے کو آپ نے خالی کیا ہوا تھا وہ اب چادر ہلا کر دونوں کندھوں کو ڈھانپ لیں. 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اصطباع کو ختم کر لیں. اب کتابوں میں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں تو رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں. یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رکن یمانی کہتے ہیں، اصل میں خانہ کعبہ کے ہر کونے کو رکن کہتے ہیں، اور رکن یمانی اس کونے کو کہتے ہیں جو چلتے چلتے حجر اسود سے چلے نا، گول گھوم کر پھر حجر اسود تک پہنچنے سے پہلے جو خانہ کعبہ والا کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. وہاں ہاتھ لگانا سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن آپ ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہ کریں. موقع بھی ملے تو طواف کے اندر احرام کی حالت میں نہ لگائیں، اس لیے کہ آپ نے خوشبو لگائی ہوگی. وہاں پہ بہت خوشبو لگی ہوتی لوگوں نے وہاں رکن یمانی پہ، اور آپ کو خوشبو لگانا منع ہے. وہاں ہاتھ لگاتے ہیں لوگ، ہاتھ کو خوشبو لگ جاتی. اس لیے میں نے درمیان میں رکن یمانی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ہاتھ سے اشارہ کرنا دور سے یہ سنت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے، آپ نے نہیں کرنا، وہ سنت نہیں ہے. آپ نے 7 چکر لگائے، الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا. اب کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 7 چکر لگانے کے بعد ملتزم پر آئیں اور چمٹ کر خوب دعائیں مانگیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. آپ نے اب ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ ملتزم کس کو کہتے ہیں پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے. ملتزم چمٹنے کی جگہ کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود، خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس سے ذرا آگے دروازہ ہے خانہ کعبہ کا. تو خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے اس کا نام ہے ملتزم. پھر میں الفاظ دہرا دوں. خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اسے کہتے ہیں ملتزم. چند فٹ کی جگہ ہے، 5-6 بندوں سے زیادہ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کوشش بھی نہیں کریں گے احرام کی حالت میں، کیونکہ وہاں بھی خوشبو لگی ہوئی ہے اور وہاں بھی دقت آپ کو پیش آئے گی. اس لیے آپ نے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے ابھی اس پر نہیں جانا. آپ وہیں جہاں طواف ختم ہوا ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ دعائیں مانگ لیجیے. بس وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ بھی بات آپ نے بہت واضح طور پر ذہن میں رکھ لی. ملتزم والی بات کو ذہن میں نہیں رکھنا آپ نے. وہیں کھڑے ہو کر دور کھڑے ہو کے دعائیں مانگ لیں، اللہ قبول فرما لے. اب اس کے بعد آپ حضرات نے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے. یہ میں نے جملہ بولا. آپ نے جب بھی طواف کرنا ہے، نفلی طواف ہو، یہ والا طواف ہو، فرض طواف، آپ نے ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے. یہ کیسے؟ مقام ابراہیم کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت کیسے پڑھنی ہے؟ جس طرف خانہ کعبہ کا دروازہ ہے بالکل اس کے ذرا سامنے دیکھیں گے تو زمین پر آپ کو ایک سنہرے رنگ کا پنجرا، ایک پلیٹ فارم سا بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر سنہرے رنگ کا پنجرا ہے اور شیشہ اندر ہے، جالی سی لگی ہوئی ہے. اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے اوریجنل، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں پاؤں کے نشان موجود ہیں. آج بھی اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم.
اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا سورۃ البقرہ میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس لیے آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں، 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے۔ پہلے تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی، مشکل ہوتا تھا رش میں، اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مقام ابراہیم کے پیچھے بہت کھلی جگہ زمین پہ بنا لی، بہت کھلی جگہ، ہزاروں بندہ آ جاتا۔ تو آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے، بالکل پیچھے جب دیکھیں گے تو انہوں نے جگہ کھلی رکھی ہوئی ہے، اور خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ الگ سامنے نظر آتی ہے، اور مردوں کی ساتھ ہی بنائی ہوئی ہے۔ تو خواتین کو کہیں آپ وہاں چلی جائیں، مرد ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں قریب۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس طرح احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ 2 رکعت واجب الطواف، یہ آپ کی زندگی کی آج عجیب و غریب نماز ہوگی خواتین و حضرات، بہت عجیب و غریب نماز، اس لیے کہ اب تک خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے منہ کر کے، آج سامنے خانہ کعبہ، بہت عجیب کیفیات ہوتی ہیں اس وقت۔ تو اس لیے آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجیے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیے، تھوڑی دیر دعائیں مانگیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد بالکل جہاں آپ نے نفل پڑھے ہیں اس کے پیچھے آپ کو آب زمزم کے کین نظر آئیں گے، ٹھنڈے بھی ہیں، سادہ پانی بھی ہے، آب زمزم۔ تو آپ وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے زمزم پیجئے، خوب پیجئے، ٹائم لگائیں، جلدی نہ کریں، خوب زمزم پیجئے۔ وہاں پرانی جب تعمیر تھی تو وہاں جو محراب بنا ہوا ہے اس میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی جو اصل میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بار بار عرض کیا کہ 2 رکعت واجب الطواف ادا کر کے آپ خواتین مرد زمزم پیجئے، کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، ہمت ہو تو کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھیں اور زمزم پیتے جائیں، کیونکہ ایک زمزم پانی ہے کہ جس کو اجازت ہے کھڑے ہو کر پینے کی، فرض واجب نہیں ہے، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ خوب اچھی طرح زمزم پیا، خوب دعائیں مانگی، تو آپ کے اب 2 کام ہو گئے عمرے کے، اب تک کل 4 کام تھے، ایک احرام اور ایک طواف، اب تک 2 کام ہو گئے الحمدللہ۔ اب آپ نے سعی کرنی ہے، سعی کرتے ہوئے بھی آپ کا یہ جو گلے کا بیگ ہے گردن پہ رکھا ہوا جس میں جوتے جائے نماز ہے، یہ اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، طواف میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، یہ کہیں رکھ کر نہ چھوڑیں، یہ غلطی نہ کریں، جوتے بھی نہ رکھیں کہیں، اس لیے کہ وہاں ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اور صفائی والے جب آتے ہیں وہ سب سمیٹ کے لے جاتے ہیں، مشکل ہوگی آپ کو، اس لیے کہنا مان کر اس تربیت کے مطابق وقت گزاریے گا۔ 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے، اب آپ نے سعی کرنی ہے۔ سعی کرنے سے پہلے آپ نے 9واں استلام کرنا سنت ہے، یہ بہت دفعہ بھول جاتا ہے انسان، اس وقت یاد کرانا پڑتا ہے۔ سعی کرنے سے پہلے استلام نمبر 9 کرنا سنت ہے۔ اس کا طریقہ کیا کہ آپ نے جہاں نفل پڑھے ہیں بالکل آگے نہ جائیں، وہیں کھڑے کھڑے دیکھیں گرین ٹیوب لائٹ کہاں ہے، نزدیک ہے وہاں سے، تو برآمدے میں ہی جائیں، حاجیوں کے بیچ میں نہ جائیں، عمرہ کرنے والے رش ہے نا وہاں نہ جائیں، برآمدے میں جائیں اور گرین ٹیوب لائٹ کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چھوڑا، اور اب سعی کے لیے آ جائیں۔ جہاں آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھے ہیں وہیں جب آپ پیچھے دیکھیں گے نا تو بہت بڑا موٹا سارا لکھا ہوا ہے الصفا، اور اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے گرین کلر کا
کہ سعی کے لیے ادھر جائیں، اشارہ بھی ہے، تو آپ نے پیدل ہی جانا ہے، چند منٹ کا راستہ، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا راستہ بس پیدل. تو آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے، استلام نمبر 9 کیا، اور اب آپ سعی کے لیے صفا کی طرف چلے جائیں گے. صفا پہاڑی، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور ان کے درمیان چکر لگانے کا بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا، اس لیے واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا. آیت پڑھنے لگا ہوں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. تو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا واجب، اور اس کو کہتے ہیں سعی. سب سے پہلے آپ صفا تک جائیں گے. صفا پہاڑی یہ خانہ کعبہ کے قریب ہے، اور مروہ ذرا دور ہے. تو آپ صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے. اب وہ پہاڑی انہوں نے کور کر دی ہے، سارا فرش بنا دیا ہے. اوپر جو چوٹی ہے بالکل کونا کارنر، وہ انہوں نے ابھی بھی باقی اوریجنل رکھا ہوا ہے. تو آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیے، زیادہ اوپر جانے کی ضرورت نہیں. فرش بنا ہوا ہے پکا، گھومنے کی جگہ وہاں بنی ہوئی ہے جہاں سے سٹارٹ طواف شروع کرنا ہے، سعی شروع کرنی ہے آپ نے. تو آپ جب صفا تک پہنچ جائیں تو وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، دعائیں مانگیں. وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جلدی نہ کریں، کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں. خانہ کعبہ نظر آئے تو بھی ٹھیک، نہ ہو تو رخ پتہ چل جاتا ہے خانہ کعبہ کدھر ہے. تو آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی. یہاں دعا مانگنا بھی سنت. پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ تسبیح طواف ہونی چاہیے لازماً. اب انہوں نے صفا سے مروہ جانے کے لیے الگ راستہ ہے اور واپسی کا الگ راستہ ہے. درمیان میں لوگ نظر آتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ نے صفا پہاڑی پر آپ نے دعائیں مانگی. دعائیں مانگنے کے بعد دیکھیں لوگ کدھر کو جا رہے ہیں، ادھر آپ چل پڑے. لمبا راستہ. صفا سے مروہ تک جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر. مروہ سے واپس صفا تک آئیں گے، یہ آپ کا دوسرا چکر. پھر صفا سے مروہ جائیں گے، تیسرا چکر. جو حضرات تربیت لے کر نہیں جاتے بیچارے، وہاں صفا سے مروہ، مروہ سے واپس آتے ہیں، اس کو ایک چکر شمار کرتے ہیں، 14 چکر لگاتے ہیں، برا حال ہو جاتا ہے. تھک کے بہت برا حال ہوتا ہے ان لوگوں کا، بیچاروں کا تھک جاتے ہیں. فاصلہ تو ہے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ صفا سے مروہ جائیں گے تو شمار کر لیں ایک چکر. یہ وہاں یاد نہیں رہتا بالکل. پھر جب مروہ سے صفا آئیں گے واپس، دوسرا چکر. پھر صفا سے مروہ جائیں گے، تیسرا چکر. آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے اور ختم ہوگی مروہ پر. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. سعی شروع ہوگی صفا سے اور آخری 7واں چکر ختم ہوگا مروہ پر. درمیان میں ایک بات بڑے کام کی جو آپ ذہن میں رکھیں گے، خواتین اور مردوں کو بہت کام آتی، بہت دعائیں دیتے ہیں وہ. طواف کے لیے وضو شرط ہے. طواف کے لیے وضو شرط ہے. سعی کے لیے وضو ضروری نہیں. اگر طواف کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، بالکل پریشان نہ ہو، دوبارہ وضو کرنے نہ جائیں، صحیح کریں. صحیح بغیر وضو کے ہو جاتی ہے. تو آپ نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان. صفا سے شروع کی اور مروہ پہ ختم ہو گئی. صفا سے شروع کی سعی اور مروہ پر ختم ہو گئی. اس درمیان آپ جب چکر لگا رہے ہوں دعائیں مانگ لیجئے. خاموش رہ کر مانگیں تو بھی ٹھیک،
دعائیں مانگ رہے ہوں تو بھی ٹھیک، لیکن درمیان میں ایک سنت عمل ہے، اور وہ ہے میلین اخضرین کے درمیان مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ تیز چلیں، خواتین کے لیے نہیں۔ میلین اخضرین، 2 سبز نشان، یہ مردوں کے لیے سنت ہے جو بتانے لگا ہوں۔ یہ اصل میں جو 2 سبز نشان ہیں، یہ وہ نشیبی جگہ تھی اس وقت جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام تیز چلی تھی پانی کی تلاش میں۔ اب مردوں کے لیے سنت قرار دے دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ مرد حضرات، جب صفا سے آپ چلیں گے تو تھوڑی دور پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 ستون ہوتے تھے سبز رنگ کے، گرین کلر کے۔ اب انہوں نے اور زیادہ سہولت کر دی ہے کہ یہ جو 2 سبز نشان تھے، ان کے درمیان انہوں نے چھت پر گرین ٹیوب لائٹیں لگاتار لگا دی ہیں کہ کتنی جگہ مردوں نے تیز چلنا ہے۔ تو جب وہ گرین ٹیوب لائٹیں چھت پہ شروع ہو جائیں تو آپ نے ذرا تیز چلنا شروع کر دینا ہے، اور گرین ٹیوب لائٹیں ختم ہوں تو بس عام رفتار میں۔ وہاں آپ کو خواتین بھی تیز دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی، غلط بات ہے، بالکل وہ خلاف سنت ہے، خواتین عام رفتار میں چلیں۔ جب وہ گرین ٹیوب لائٹوں کے نیچے سے گزر رہے ہوں، اس وقت ایک دعا ثابت ہے جو کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، یاد ہو جائے تو بہت اچھا۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ گرین ٹیوب لائٹ میلین اخضرین کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار مانگتے جائیں۔ جب 7 چکر لگا لیں گے تو الحمدللہ آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ طواف اور سعی کے درمیان کچھ دیر خاتون کوئی کہے میں نے آرام کرنا ہے، بہت تھک گئی ہوں، جائز۔ سعی کرتے ہوئے 2-3 چکر لگائے، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں ذرا سائڈ پہ بیٹھ جاؤں، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز۔ کوشش کریں کہ لگاتار ہو جائے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے سعی کے تو آپ کے 3 کام عمرے کے پورے ہو گئے۔ نمبر 1 طواف، سب سے پہلا احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی۔ احرام، طواف، سعی، 3 کام عمرے کے پورے ہو گئے۔ اب آخری عمرے کا کام ہے، اور وہ ہے سر کے بال منڈانا یا کتروانا۔ پہلے مردوں کے لیے الگ بتا دوں، پھر خواتین کے لیے الگ سے انشاءاللہ۔ مرد حضرات بال کٹوا بھی سکتے ہیں، چھوٹے بھی کرا سکتے ہیں، اور سر منڈا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ بہت سے حضرات عمرہ کر کے آتے ہیں، ان کے بال پھر ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، تو بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹینڈی نہیں کرائی، ان کا پتہ نہیں عمرے میں بال ہی نہیں کٹوائے۔ نہیں، اصل میں ان کو یہ مسئلہ پتہ ہوتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی اجازت دی ہے، چاہے آپ بال منڈوا دیں، چاہے آپ بال چھوٹے کروا لیں۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، حلق بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں۔ حلق سر مونڈنا، قصر بالوں کو چھوٹا کروانا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اسلام نے ایک اصول بتایا، جس مرد کے سر کے بال 1 انچ ایک پوروے کے سے زیادہ ہوں، 1 پوروا انچ، اس لیے میں بول رہا ہوں، وہاں چونکہ فٹا تو ہوگا نہیں تو انسان اپنی انگلی سے تو ناپ سکتا ہے نا، 1 پوروا، اس سے زیادہ بال ہوں سر کے، تو نائی کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے سر کے بال 1 انچ چھوٹے کر دے، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اور اگر کسی کے سر کے بال 1 پوروے سے جتنے ہوں، 1 انچ کے برابر ہوں یا اس سے چھوٹے ہوں، اس کے لیے سر کے بال منڈانا واجب ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سر کے بال منڈانے کے لیے اب طریقہ پورا بتانے لگا ہوں۔ جب آپ صفا اور مروہ کی سعی کر کے فارغ ہوں گے تو سعی آپ کی کہاں ختم ہوگی؟ مروہ پر۔ اب آپ کے پاس جوتے ہونے بڑے ضروری ہیں، اب اس لیے میں کہہ رہا تھا بار بار جوتے سنبھال کے رکھیں، اس لیے کہ اب تازہ ترین صورتحال، لیٹسٹ جو صورتحال ہے اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعی کرنے کے بعد واپس مسجد حرام میں جہاں سے آپ آئے تھے وہاں ایک بندے کو نہیں جانے دے رہے،
بالکل نہیں جانے دے رہے واپس. مروہ سے آپ نے سیدھا نیچے اترنا ہے, باہر نکلنا ہے, واپس نہیں آنے دیں گے, حرم کے اندر نہیں آنے دیں گے, مسجد کے اندر بالکل ایک کو نہیں آنے دے رہے. آپ نے مروہ سے سیدھا پوچھ لینا کسی سے نائیوں کی دکانیں کہاں, تھوڑا سا پیدل چلیں گے آگے بے شمار نائیوں کی دکانیں ہیں. خاتون ساتھ ہو اس کو بھی ساتھ رکھیں. یہ کام نہ کریں. عام طور پر عمرے میں یہ ہوتا ہے جو خواتین پہلے آئی ہوتی ہیں نا, وہ یہ کہتی ہیں ہم کمروں میں جا کے خود ہی بال کاٹ لیں گے, آپ لوگ نائی کی دکان پہ جائیں. یہ عام طور پر بات پیش آتی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم بال کمرے میں جا کے کاٹ لیں گے, آپ لوگ جائیں نائی کے پاس. ہوتا کیا ہے کہ وہ کمرے میں پہنچ کر بال کاٹنا بھول جاتی ہیں, کھانے میں لگ گئی, پکانے میں کوئی چیز لینے میں لگ گئی, نہانے میں لگ گئی, بال کاٹنے بھول گئے, احرام کھلا نہیں اور احرام کی کوئی خلاف ورزی ہو جاتی. اس لیے نازک بات ہے, حساس بات ہے, خاتون بھی ساتھ ہی رکھیں, خاص طور پر جو تجربہ کار نہ ہوں ان کو ساتھ رکھیں. نائیوں کی دکان پہ, نائیوں کی دکان پہ گئے تو وہاں خاتون کو اندر نہیں جانے دیتے, باہر ہی کھڑا کر دیں, بینچ ہوتا ہے ساتھ بٹھا دیں, آپ بال کاٹنے کے لیے اندر چلے جائیں. نائی سے کہیں وہ 1 انچ سے زیادہ بال ہوں تو آپ چھوٹے کروا لیں. سارے سر کے بال منڈانا چاہتے ہیں سارے سر کے بال منڈا لیں. جو ہی آپ نے سر کے بال منڈائے احرام ختم, احرام کی پابندیاں ختم, عمرہ مبارک ہو. 4 کام تھے 4 ہو گئے, عمرہ مکمل. وہاں نائی کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے احرام کی پابندی ختم. اب آپ جب اپنے بال کٹوا لیں تو ساتھ خاتون ہوں, بیوی ہوں یا کوئی محرم جس کے آپ ہوں, تو آپ نائی سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو قینچی دے دیں. وہ دے دیتے ہیں مفت. قینچی لے کر باہر خاتون ہیں وہ باقی اسکارف پہنے رکھیں, اور جو پیچھے بال لٹک رہے ہیں گت کے چٹیا کے, تو ان بالوں کو ٹیکنک بتا رہا ہوں کہ یہ محرم یا شوہر کیسے کاٹے. بڑا آسان طریقہ. نائی وہاں ہاتھ نہیں لگاتے کبھی بھی, غیر محرم خاتون کے بالوں کو وہاں بالکل نہیں لگاتے ہاتھ, وہ نہیں کاٹتے. تو آپ نے ٹیکنک سیکھنی ہے کہ جو سر کے بال لٹکے ہوئے ہیں اس کو آپ ایک دفعہ انگلی پر بل دیں. ایک دفعہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخر میں کونا ہو نا باریک سا بنا ہوا, اس کو ذرا کاٹ دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں سر کے اکثر بال لٹکے ہوئے موجود ہیں. تو باریک سا کونا کاٹ دیا. اب وہ گٹ کا چٹیا کا موٹا حصہ آ گیا, اس موٹے والے حصے کو ایک دفعہ اپنی انگلی کے اوپر بل دیں اور انگوٹھے سے پکڑ لیں اور پھر اس کو کینچی سے کاٹ دیں. اس سے 1 انچ بال کٹیں گے بس. یہ ٹیکنک جو بتا رہا ہوں یہ سنت نہیں ہے, سنت واجب صرف بال کاٹنا ہے, لیکن ایک پوروا بال کاٹنا ہے. سر کے بال جو لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر اگر لٹکے کاٹیں گے نا تو پھر وہ زگ زیگ ہو جاتا ہے, کہیں سیڑھیاں بن جاتی ہیں, وہ پھر خواتین کو برا لگتا ہے, پھر وہ فالتو بال زائد بال بھی کاٹیں گے. تو اس لیے آپ ٹیکنک استعمال کریں کہ پہلے باریک بال کاٹ لیں, باریک کونا برابر کر دیں, پھر ذرا موٹا کونا آ جائے گا, اس کو ایک دفعہ انگلی پر بل دیں اور پھر کینچی سے کاٹ دیں. 1 انچ بال کٹ گئے, ان کا احرام بھی کھل گیا الحمدللہ. اب جا کر آپ نہائیں دھوئیں اور عام کپڑے پہنیں. مرد حضرات خوشبو لگائیں, صابن لگائیں, احرام کی پابندیاں ختم. پھر جب عمرہ کرنا ہوگا آپ اس طرح پھر دوبارہ عمرہ کر سکیں گے. تو الحمدللہ آپ نے عمرے کے اندر کل 4 کام ہوتے ہیں. تو عمرے کے اندر کل 4 کام ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ نے احرام باندھنا ہے. نمبر 2 آپ نے طواف کرنا ہے. نمبر 3 آپ نے سعی کرنی ہے. نمبر 4 آپ نے سر کے بال منڈانے ہیں یا کتروانے ہیں. تو یہ 4 کام کیے تو الحمدللہ آپ کا عمرہ ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے.